Assalamu alaikum students, welcome to the 38th lecture of Introduction to Cultural Anthropology. آج ہمارا پھر 38واں لیکچر ہے. آج بھی ہم لوکل نالج کی بات کریں گے. یہ کنٹینیویشن ہے پچھلے ہم نے جو لیکچر میں بات شروع کی تھی کہ جی آئیڈیا انڈیجنس نالج کا جو ہے کلچرل اینتھروپالوجی میں وہ کیا ہے, لوکل نالج کے جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہیں, ہاؤ لوکل نالج از انڈرسٹوڈ بائی کلچرل اینتھروپالوجسٹ, اور اس کی سمجھ کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں. اور آج ہم بات کو بڑھائیں گے, اور بات کو بڑھانے کے لیے آج میں یہ کروں گا کہ میں آپ کو ایک کمپیریزن کر کے دوں گا بٹوین لوکل نالج جو ایک بالخصوص ایک جگہ کے بارے میں اور ایک کانٹیکسٹ کے اندر جو انفارمیشن لوگوں کے پاس ہوتی ہے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے, جس کو ہم لوکل نالج کہتے ہیں, اس کا میں آپ کو کراس کمپیریزن کر کے دوں گا ود سپوزٹلی سائنٹیفک نالج, جو کہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جی یہ اس کی یونیورسل ایپلیکیشن ہے. یہ there are some claims کہ یہ سچائی کا جز ہے, سائنٹیفکلی بیسڈ ہے, دس از دا بیسٹ ٹائپ آف نالج. تو ہم اب کراس کمپیریزن کریں گے بٹوین دا نالج دیٹ ایگزسٹ ود ان کمیونٹیز بیسڈ آن دیئر given experience and a knowledge which is a lot of the times imported into that situation, and اس کی جو legitimacy ہوتی ہے وہ legitimacy ہوتی ہے rationality and science پر based. تو ہم اب یہ کیونکہ for a cultural anthropologist human being complicated چیز ہے, human feelings, human thoughts, human circumstances جو ہیں وہ complicated ہیں, اینڈ فار اے کلچرل اینتھروپالوجسٹ یہ ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کا جو ایگزسٹ کرتی ہے انسان کے ذہن میں, انسان کے حالات میں, انسان کے کلچر میں, اس کا وہ اعتراف کرے, اس کی تفتیش کرے, اس کا کمپیریزن کرے. اس لیے ہم ایک سطح پر لوکل نالج کو لے کر, اور دوسری طرف ہم یہ جو ایک یونیورسل ریشنل بیسس پر سائنٹیفک وے آف نوئنگ ہے, ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن کریں گے اینڈ دیکھیں گے کہ جی ان دونوں ویز آف نوئنگ میں کیا چیزیں ہیں وہ سملر ہیں اور ان میں کیا فرق ہے. ناؤ اف وی بگن دا کمپیریزن بٹوین سائنٹیفک اینڈ لوکل نالج, تو ہم سب سے پہلے یہ سوال پوچھیں گے کہ از لوکل نالج ultimately equivalent to knowledge gained through science, or is it structured entirely differently? So اب یہ کمپیریزن کرنے کے لیے ایک یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی یہ جو ٹو ویز آف نوئنگ ہیں, ایک ہے لوکل حالات کو دیکھتے ہوئے جو لوگوں کی انفارمیشن اور نالج سسٹمز, مینجمنٹ سسٹمز جو لوگوں کے ہوتے ہیں, انڈیجنس لوگوں کے, نیٹو لوگوں کے, وہ جو طریقہ کار ہے نالج کا, کیا وہ کمپیئر ہو سکتا ہے سائنٹیفک وے آف نوئنگ کے ساتھ؟ مطلب یعنی کہ یہ جو انسان جو معلومات حاصل کرتا ہے ریشنالٹی کے بیسس پر, یا اپنے بالکل کانٹیکسٹ, اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے جو اسے چیز سامنے نظر آتی ہے, جو وہ امیجیٹ قسم کا نالج ہوتا ہے, جو اپنی سراؤنڈنگز تک محدود ہوتا ہے, وہ نالج جو ہے وہ ریشنل نالج کے ساتھ کیا کمپیئر بھی ہو سکتا ہے؟ کیا دیز کمپلیٹلی ڈفرینٹ ویز آف نوئنگ؟ اب آپ اگر اس بات کے لیے, اس سوال کے لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ جی ہر جو انسان کے ذہن میں تھاٹ آتی ہے, اب وہ جو ہے وہ ہمیشہ فلٹرڈ تھاٹ نہیں ہوتی, ایک میتھڈولوجیکل پروسیس ہے تھنکنگ کا جس کے تحت ریشنل اینڈ سائنٹیفک تھاٹس جو ہیں وہ ایکیومولیٹ ہوتی ہیں. اب اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بات کی تھی ہائپوتھیسس کی اور ایویڈنس تلاش کرنے کی, تو یہ تو طریقہ جو ہے آپ اگر ایویڈنس کو دیکھیں
حالات کو دیکھیں, اس کے بارے میں ایک جائزہ بنائیں اور پھر ایک ہائپوتھسس بنائیں, اور ہائپوتھسس کو آپ پھر یا ریفیوٹ کریں یا ایکسیپٹ کریں, یہ تو ایک ریشنل طریقہ ہے آف نوئنگ. مگر اس کے برعکس ایک اور طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے حالات کو دیکھیں. اب جو حالات کی ایویڈنس ہے اس کے بیسس پہ وہ ان کے جو خیالات ہیں آبویسلی ڈفر کرتے ہیں. مگر اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ لوگ جو اپنے حالات کے اندر جب رہ رہے ہوتے ہیں, جب وہ اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں, تو وہ اسی طرح کے ہائپوتھسیز نہیں کریٹ کرتے. وہ کئی بار دے ریلائی آن myths and they rely on their own explanations of those evident حالات. مطلب حالات تو جو نظر آ رہے ہیں وہ تو آ رہے ہیں, مگر ان کی جو کازز ہیں اس کے بارے میں مختلف لوگوں کا, مختلف کسٹمز کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے اس فینومینے کو ایکسپلین کرنے کا. تو اب جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے وہ سب سے پہلے یہ سوال پوچھتا ہے کہ جی یہ جو لوکل طریقے ہیں, مختلف اگر آپ طور طریقوں کو دنیا میں دیکھیں اور لوگوں کی انڈرسٹینڈنگز کو دیکھیں, ان کے لوکل نالج سسٹمز کو دیکھیں, تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جو سائنسدان کا طریقہ ہے ایویڈنس تلاش کرنے کا اور ایک کاز ڈٹرمن کرنے کا, وہ کیا مختلف ہے فرام local ways of knowing. کیا طریقہ کار جو ہے, the way that knowledge is structured and causes attributed to particular phenomena, does that differ? یہ اب ایک epistemological, اس کو philosophy میں کہتے ہیں epistemology looks at the ways of knowing. So یہ epistemologically سوال ہے کہ کیا local knowledge کی جو epistemology ہے, the way of knowing ہے, کیا وہ ڈفر کرتی ہے فرام دا وے آف نوئنگ ان ریشنل سائنس. سو دس از اے پرائمری کوشچن دیٹ ون ہیز ٹو آسک وین ون از ٹرائنگ ٹو کمپیئر لوکل نالج ود ریشنل نالج. دس از این ایج اولڈ ٹاپک آف ڈبیٹ in anthropology, the debate concerned with rationality and so-called alternative modes of thought. تو اب جب اینتھروپولوجسٹ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو یہ ایک جینیوئن پرابلم ہوتا ہے, بیکاز دے آر کنسرنڈ بائی دا فیکٹ کہ جی جو وہ اپنا وے آف نوئنگ لے کر ایک فیلڈ میں سچویشن کو اینالائز کرتے ہیں, اگر وہ ریشنالٹی بیسڈ جو وے آف نوئنگ ہے, اگر اس کو وہ کمپیئر اور کنٹراسٹ کریں ود دا ویز آف نوئنگ آف لوکل کمیونٹیز, تو وہ can they compare these two ways of knowing. اب اس میں آپ کو یاد ہوئے گا کہ ہم نے ایٹک اینڈ ایمک اپروچز کی بات کی تھی پچھلے لیکچرز میں, کہ یہ ایک اینتھروپولوجیکل فیلڈ میں پھر ایمفیسس آیا کہ جی ایمک اپروچ جو ہے وہ لازمی ہے, بیکاز ہم جب حالات جا کر مختلف لوگوں کے دیکھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, تو ہمیں ان کے جائزے, ان کے حالات کے بارے میں جو ہیں ان کے اوپر بھی زور دینا چاہیے, ان کو بھی اسٹریس دینا چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ لوگ جو ہیں اور ان کے جو ویز آف نوئنگ ہیں وہ دے آر انفارمڈ بائی their circumstances, and a lot of the times جو rationality کا mode of knowing ہے that it is a bit tricky to to apply this rational mode. وہ پھر ایک sense of superiority آ جاتا ہے. اگر anthropologist based on his rational way of analysis goes and looks at a particular situation, تو وہ کئی جو چیزیں ہیں ان کی اہمیت کو مس کر دیتا ہے. سو اس کی وجہ سے کرنٹ اینتھروپالوجی میں بھی آپ یہ ایک ڈبیٹ, ایک کنٹروورسی نوٹس کریں گے. اگر آپ ریڈنگز مزید اگر آپ ریڈنگز کریں اینتھروپالوجی کے بارے میں, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ابھی تک یہ بحث چل رہا ہے کہ جی جو آلٹرنیٹیو طریقے ہیں نالج حاصل کرنے کے اور انفارمیشن گیدر کرنے کے اور دنیا کو پرسیو کرنے کے, وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کا بھی اعتراف کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, particularly for a cultural anthropologist, particularly for someone who is interested not only in applying a standard rational way of analysis, but is also interested in seeing how different types of people have different types of
thoughts, different types of beliefs regarding their circumstances. تو یہ اینتھروپولوجسٹ کی جو کنسرن ہے یہ ایک لیجٹمیٹ کنسرن ہے کہ جی جب وہ ایک فیلڈ میں سچویشن کو اینالائز کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے احساسات, لوگوں کے پرٹیکولرلی جو نالج کے سسٹمز ہیں ان کا کتنا اعتراف کریں. سو یہ ایمک اینڈ ایٹک اپروچ جو ہے یہ اس کے اوپر ڈبیٹ جو ہے وہ اس وقت آن گوئنگ ہے کہ کیا ریشنالٹی جو ہے بس وہی طریقہ ہے کہ ہم اسیس کریں گراؤنڈ ریالٹیز کو کہ کیا ہم ان لوگوں کی آواز بھی سنیں, ان کی تھاٹس کو بھی کنسیڈر کریں جو ان حالات میں رہتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور کورسپونڈنگ سوال ہے ہم اب اس کی طرف چلتے ہیں. کورسپونڈنگ پریکٹیکل کوشچن is if local knowledge can be utilized within the framework of scientifically based measures. اب اس کے ساتھ ساتھ جو اینتھروپولوجسٹ ہے اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اس کا سوچنے کا طریقہ ہے وہ کیا لوگوں کے جو مختلف سوچنے کے طریقے ہیں اس میں کوئی کو ریلیشن ہے, کیا وہ ایک ہی طرح کے سوچنے کے انداز ہیں لوگوں کے کہ آپس میں وہ ان کا ملاپ ہو سکتا ہے کہ کیا وہ اتنے مختلف ہیں کہ ان کو کمپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا. سو دا پریکٹیکل کوشچن از کہ اگر اینتھروپولوجسٹ اگر ایک حالات کا جائزہ لیتا ہے اور وہ ایک اس کے بارے میں ایک تھیری بناتا ہے تو جب وہ لوگوں کی بات سنتا ہے تو ان کے جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ کیا اتنی مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی تھاٹس کے وہ اینتھروپولوجسٹ کی ریشنل تھاٹس کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں ہو سکتی کہ کیا کمپیئر ہونے کا کوئی کامن بیسس ہے. اب کامن بیسس تو تبھی نکلے گا کہ اگر جو انڈر لائنگ پروسیجرز ہیں تھنکنگ کے وہ سملر ہیں یا نہیں ہیں. تو ناؤ لیٹ اس گو آن اینڈ ٹرائی ٹو سی, کیونکہ ہم کمپیرزن کر رہے ہیں بٹوین ویز alternative ways اور local ways اور indigenous ways of knowing ایک طرف, اور دوسری طرف جو rational یا scientific way of knowing ہے. اسی کے لیے is local knowledge a holistic counter model to science to be used to criticize measures founded on analytical science. اب اگر تو ان کا comparison نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کنٹراسٹ ہو سکتا ہے؟ اگر تو فرض کریں کہ جو لوکل لوگ ہیں یا لوکل نالج ہے اگر وہ اتنا مختلف ہے, وہ ایک اور ہی انداز ہے اگر سوچنے کا لوگوں کا کمپیئر ٹو دا ویو پوائنٹ آف این اینتھروپولوجسٹ وچ از مینٹ ٹو بی ریشنل, تو پھر کیا جب ریشنل وے آف تھنکنگ اپلائی کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جی لوگ اس تھاٹ کے بیسس پہ جو تھیریز بنتی ہیں اور جو ایکشن ہوتا ہے اگر لوگ اس سے خوش نہیں ہیں تو پھر کیا اس ریشنل وے آف تھنکنگ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے آلٹرنیٹیو ویز آف تھنکنگ کا استعمال ہو سکتا ہے؟ کین ون سے کہ جی جو لوکل لوگ جو چیزیں سوچ رہے ہیں وہ واقعی ہی زیادہ پریکٹیکل ہیں, زیادہ بہتر ہیں, اور ان لوکل ویز آف تھنکنگ کو اپلائی کر کے پھر ریشنل وے آف تھنکنگ کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے. سو دس از دی ادر کنسرن وین یو آر کمپیئرنگ local ways of knowing with scientific ways of knowing. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا ون سسٹم جو ہے وہ دوسرے سسٹم کے اندر پلگ ان ہو سکتا ہے؟ اگر لوکل نالج میں کچھ انفارمیشن ہے اور ریشنل وے آف تھنکنگ میں کچھ انفارمیشن ہے تو ان کا ملاپ ہو سکتا ہے, ان کو آپس میں کمپیئر کیا جا سکتا ہے ٹو ہیو اے براڈر کمپریہنشن. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ایک وے آف نوئنگ جو ہے وہ دوسرے وے آف نوئنگ کو کرٹیسائز کر سکتا ہے؟ سو یہ جو ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اینتھروپولوجسٹ تھنک اباؤٹ وین دے آر تھنکنگ اباؤٹ ویز آف نوئنگ. پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ کیریکٹرسٹکس آف لوکل نالج آر ڈیفائنڈ ان کمپلیٹ کنٹراسٹ ٹو سائنٹیفک نالج. اگر اینتھروپولوجیکل فیلڈ میں اگر آپ یہ جو سوچ کے بارے میں ریڈ کریں کہ جی سوچنے کے انداز جو ہیں لوگوں کے, مختلف لوگوں کے, وہ ان کا اگر آپ کمپیرزن کریں ود دا ریشنل سائنٹیفک وے آف نوئنگ تو آپ زیادہ تر یہ ٹرینڈ نوٹس کریں گے کہ جو لوکل ویز آف نوئنگ ہیں ان کو کمپلیٹلی اپوزٹ
portray کیا جاتا ہے to the scientific way of knowing. So وہ جو alternative ways of knowing ہیں وہ واقعی ہی they serve to be alternatives to the scientific way of knowing. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں اگر سائنٹیفک یا ریشنل جو اپروچ ہے ٹورڈز پرٹیکولر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، اگر ایک کمیونٹی میں جا کر کوئی کام ہونے والا ہے تو وہاں پر اگر ایک ریشنل اپروچ سے کام ہوگا تو وہ لوگ کہیں گے کہ جی یہاں پر جو زمین ہے یہ اب زمین استعمال نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو جانی چاہیے. بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوگی تو یہاں پر امپلائمنٹ ہوگی، لوگوں کو کام ملے گا اور یہ ایک پریکٹیکل اور فائدہ مند چیز ہے. مگر اگر وہی لوگ جو ہیں اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ جی یہاں پر زمین پہ میں ہمارے تو مردے دفن ہیں جو 500 سال پہلے یہاں پر مردے دفن ہوئے تھے اور ہمارے لیے تو یہ زمین سیکرڈ ہے، اور وہ اگر ہم یہاں پر کچھ بلڈ کریں گے تو ہمارے اوپر جو ہیں ہمارے حالات جو ہیں وہ بدلے جائیں گے، شاید بارش نہ ہو، شاید کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو وہ اس زمین کے اوپر کنسٹرکشن کو برداشت نہیں کریں گے. اب ان کا جو وے آف نوئنگ ہے، ان کا جو سسٹم ہے، اس کے تحت تو یہ بات جو ہے یہ ریشنل ہے کہ یہاں پر کنسٹرکشن نہ ہو. بٹ فرام اے سائنٹیفک بیسس تو یہ کہا جائے گا کہ جی یہاں پر تو اب زمین پہ کوئی بیریل سائٹ کی کوئی نشان نہیں ہے، یہاں پر اکنامک پروڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے، ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، تو وائی ناٹ. تو اب یہ ٹو ڈفرنٹ ویز آف نوئنگ ہیں ریگارڈنگ دا یوٹیلٹی آف لینڈ. ایک طرف نوشن ہے آف ریسپیکٹ آف ہیونگ the sanctity of a particular piece of land maintained, اور دوسری طرف ریشنل جو انالیسس ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ اس لینڈ کی یوز جو ہے وہ پروڈکٹیولی ہونی چاہیے. سو دیز ٹو ڈفرنٹ ویز آف نوئنگ کانٹرڈکٹ ایچ ادر. اینڈ زیادہ تر اینتھروپالوجی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوکل ویز آف نوئنگ ہیں ان کو ایز اپوزٹ پورٹری کیا جاتا ہے ٹو دا ریشنل وے آف تھنکنگ. سو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، سامنے آئی ہے. اینتھروپالوجسٹ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ اب ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر ہم ایمیک یا ایٹک اپروچ کی ہم نے پہلے جس طرح بات کی تھی، اور اب ہم انڈیجنس نالج کی طرف آ گئے ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی واقعی دنیا میں جب اگر اینتھروپالوجسٹ اگر کہیں جاتا ہے تو اس کو اس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ جو لوگ جس طرح سوچتے ہیں، جو لوگ اپنے ماحول کو جس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی بھی کچھ اہمیت ہے، اور اس میں اور ان کے اپنے سوچنے کے انداز میں کیا فرق ہے. کیونکہ زیادہ تر اینتھروپولوجیکل تھنکنگ جو ہے وہ ایک قسم کی مینٹل ٹریننگ ہے اور ایک ریشنل بیسس پر بیسڈ ہے. سو اس لیے یہ کمپیرزن کرنا ضروری ہے. اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حالانکہ لوکل نالج جو ہے اس کو زیادہ تر ایز این آلٹرنیٹو اور ایز این اپوزٹ وے آف تھنکنگ پورٹری کیا جاتا ہے، مگر اگر آپ جینوئنلی اگر دیکھیں کہ جی جو لوگ اپنے حالات کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں، جو ان کا اپنا تاثر ہوتا ہے، اپنا لوکل نالج ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ود اے سپوزڈلی ریشنل وے آف نوئنگ، تو اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ ویز آف نوئنگ ہے. کیونکہ ایک جو کامن سینس ہے یا کچھ کامن سملیرٹیز جو ہیں وہ دونوں میں نظر آتی ہیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر آپ دنیا کے مختلف علاقوں میں جائیں، وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف لوگ کیسے سوچتے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ جی یہ سارے ہی ریشنلی سوچتے ہیں. دیٹ از ناٹ ٹرو، بیکاز لوگوں کی حالات، ان کے ایموشنز، ان کی سراؤنڈنگز، ان کے کسٹمز جو ہیں وہ واقعی مختلف ہیں. اینڈ سبسیکوینٹلی لوکل ویز آف نوئنگ ڈو ڈفر. They differ from location to location, and they differ from this scientific, universal, rational way of thinking. So فرق بھی ہے مگر چند similarities بھی ہیں. اب ہم کچھ similarities کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ جی پھر یہ جو لوکل لوگ جو ہیں، جو ان کا نالج ہے اور جو سائنس کے اوپر بیسڈ نالج ہے، ویز آف نوئنگ ہے،
ان میں سملیرٹیز کیا ہیں. لوکل نالج اینڈ نالج ڈیرائیوڈ فرام سائنس آر سملر primarily in having an empirical and methodological basis. اب methodological جو ہے وہ that concerns method. empirical جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر ایویڈنس گیدر کرنے کو کہتے ہیں. سو اگر جب آپ نے کمپیئر کرنا ہے لوکل وے آف نوئنگ کو کسی بھی لوکیلٹی کے وے آف نوئنگ کو, اور اگر آپ نے اس کو کمپیئر کرنا ہے ایک ریشنل یونیورسل جنرل جو سائنٹیفک گراؤنڈس پر بیسڈ وے آف نوئنگ ہے, اگر آپ نے ان دونوں کا کراس کمپیریزن کرنا ہے تو آپ دو چیزیں دیکھیں. آپ دو چیزیں یہ دیکھیں کہ جی ان کے میتھڈس کیا ہیں, ان کے طریقہ کار کیا ہیں نوئنگ کے, اور یہ نالج حاصل کرنے کے لیے کیا کس قسم کی ایویڈنس تلاش کرتے ہیں. تو اب سملیرٹی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوکل وے آف نوئنگ ہے وہ بھی ایویڈنس تلاش کرتا ہے. جب وہ کوئی نالج یا کوئی تھاٹ فارم ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے حالات کو دیکھ کر وہ لوگ تھاٹ فارم کرتے ہیں, ویسے ہی تھاٹ فارم نہیں کر لیتے ہیں. اب ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ حالات کا جائزہ دونوں جگہ پر لیا جا رہا ہے. سائنسدان بھی جو ہے یا کوئی اینتھروپولوجسٹ ہے جو ریشنالٹی کے بیسس پہ تھیری بنا رہا ہے وہ بھی حالات کا جائزہ لے رہا ہے, اور اگر لوکل نیٹو کوئی بندہ ہے جو نالج کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اپنی لوکل کمیونٹی کے نالج کو, وہ بھی اپنے حالات کا جائزہ لے کر ایک تھاٹ کو فارمولیٹ کرتا ہے. سو ایک طرف تو یہ امپیریکل بیس آ گئی, دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی جو طریقہ کار ہیں, جو میتھڈالوجی ہے, جو میتھڈ ہے وہ سملر ہے. سو یہ دیکھا جا رہا ہے, ابھی ہم اس میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ یہ امپیریکل بیسڈ اور میتھڈولوجیکلی بیسڈ سملیرٹیز جو ہیں یہ لوکل ویز آف نوئنگ میں اور سائنٹیفک وے آف نوئنگ میں کیسے سملر ہیں. بوتھ لوکل نالج اینڈ سائنس یوز observations of the outside world which are in principle accessible and communicable. اب communicable کا مطلب ہے کہ وہ communicate ہو سکتی ہیں to others. accessible یہ ہے کہ access ان کا جو ہے وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. anyone can go and access and see that evidence. اس ایویڈنس کو اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو وہ تلاش کر سکتا ہے. اور کمیونیکیٹ جو ان کو سمجھ آتی ہے وہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے تھیری بنائی ہے یہ اس کا فلسفہ ہے, یہ اس کا بیسس ہے. سو دونوں جو طریقہ کار ہیں لوکل نالج کے بھی اور ریشنل نالج کے, یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایویڈنس جب یہ کوئی بات کوئی تھیری بناتے ہیں, کوئی نالج سسٹم بناتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایویڈنس ہوتی ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ ہوا, کوئی فارمولا پیش کیا گیا یا کوئی حالات کاز افیکٹ وغیرہ جو ہے وہ بنا کر ایک فینومینے کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ چیز اس طرح ہے اور یہ اس لیے اس طرح ہے. سو یہ جو ہے ایویڈنس جو ہے یہ کمیونیکیٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایکسیسیبل بھی ہے. باقی لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ چیز اس طرح تو ہے, اور یہ لوگ جو ہیں جو نالج پوزیس کرتے ہیں وہ پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ اس طرح جو ہے یہ اس لیے ہے. سو وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. دے ہیو ٹو بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود ادرس کہ یہ اس طرح جو ہے. اب ریشنل وے آف تھنکنگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے فارمولے کے تھرو ایکسپلین کرے, اور لوکل نالج والے جو ہیں وہ اپنے فلسفے کے تحت ایک ریزن پیش کریں, ایک ایویڈنس پیش کریں. وہ ان کے طریقہ کار مختلف ہیں, مگر اس کے اندر دو چیزیں آپ نوٹس کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ وجہ ہے, this is why we have this theory in front of us. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ باقیوں کو بھی وہ چیز نظر آ رہی ہے. وہ واقعی اگر کوئی پیس آف لینڈ کی بات ہو رہی ہے تو ایوری ون کین سی دیٹ پیس آف لینڈ. اگر کوئی نیچرل فینومینا ہے تو ایوری ون کین سی دیٹ نیچرل فینومینا.
اگر کہیں سے نیچرل ریسورسز ڈسکور ہو رہی ہیں تو ایوری ون کین سی دیٹ. فار اے لوکل انڈیجنس پرسن دیر مائٹ بی causes, other causes for the presence of that natural resource. For a rational person, there might be scientific reasons, geological reasons. But the fact of the matter is کہ وہ natural resource جو ہے وہ وہاں پر ہے. So anyone can see کہ جی یہ چیز ہے. اور اس کے بارے میں جب انفارمیشن دی جاتی ہے کہ جی یہ اس لیے ہے, وہ سائنسدان بھی وہ انفارمیشن دے سکتا ہے کہ جی یہ اس لیے ہے کہ ملین ایئرز اگو جو فاسل فیوز جو تھے, فاسلائزڈ جو چیزیں تھیں وہ دنیا میں سطح کے نیچے, سرفیس کی سطح کے نیچے کمپریس ہوئیں, اور وہ پھر یہ نیچرل جو ریسورس ہے یہ اس طرح بنی ہے. وہ یہ ایکسپلینیشن کمیونیکیٹ کریں گے دوسروں کو, اور جو دوسری طرف انڈیجنس نالج والے ہوں گے وہ اپنی ایکسپلینیشن جو ہے اس نیچرل ریسورسز کی وہ پیش کریں گے. سو دا فیکٹ از کہ ایکسیسیبل بھی ہے اور کمیونیکیٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے, لوکل نالج میں بھی اور سائنٹیفک نالج میں. اب ایک اور جو مزیدار بات ہے کہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں, وہ جو تلاش کوئی چیز کرنے کے لیے جو ایکسپیریمنٹ کی جاتی ہے وہ بھی دونوں جگہ ہو رہی ہے. لوکل نالج میں بھی ہو رہی ہے. اب یہ آپ کو شاید تھوڑا سا عجیب لگے, ہم اس کی وضاحت کریں گے, مگر لوکل نالج میں بھی جب کوئی لوکیلٹی کے اندر نالج گیدر ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایکسپیریمنٹ ہوتی ہے. ایکسپیریمنٹ کے بیسس پر جو ہے, ایویڈنس کے بیسس پر وہ ایک تھیری فارم ہوتی ہے, لوکل تھیری فارم ہوتی ہے. اور اسی طرح سائنسدان جو ہیں وہ بھی چاہے لیبارٹری سیٹنگ کے اندر, چاہے اسٹیٹسٹیکل آبزرویشنز یا میتھمیٹیکل فارمولاز کے ذریعے وہ بھی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ٹو پریزنٹ اے تھیری. سو ایکسپیریمنٹس بھی دونوں جگہ ہوتی ہے. دیٹ از آلسو another similarity. Local knowledge proceeds rather from observation gained through trial and error or so-called natural experiments, that is, inferences drawn from the impacts of natural changes in certain quantities. اب جو ایک لوکل بندہ ہے جو نالج پوزیس کرتا ہے, وہ لیبارٹری کے اندر جا کر نہیں کرتا ایکسپیریمنٹ, وہ نیچرل انوائرمنٹ میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہے. وہ اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ جو ہے وہ بھی پریزنٹ کرتا ہے. جب وہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھا تم نے یہ چیز جو ہے یہ اس طرح ہوئی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ریشنل بندہ جو ہے اس کو ریفیوٹ کرے. اینڈ سملرلی لوکل لوگ جو ہیں, جب کوئی ریشنل طریقہ کار سے کوئی تھیری لے کر لوگ آتے ہیں تو وہ لوکل لوگ اسے ریفیوٹ کرتے ہیں. سو دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ بٹ بوتھ آف دیم ہیو ٹو ایکسپلین دا کاز, دے ہیو ٹو ایکسپلین دا کاز. اب جو لوکل بندہ ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کاز کو اپنے طریقے سے, کاز اینڈ افیکٹ کے طریقے سے. اب فرض کریں اگر ہم ٹریڈیشنل میڈیسن کی بات کریں, اگر کوئی جڑی بوٹیوں سے کوئی کسی کی النس کو ٹریٹ کرتا ہے تو وہ جو 2-3 جڑی بوٹیاں اگر ملا کر ایک سمٹم کو ٹریٹ کرے گا تو وہ پھر لوگوں کو کہے گا کہ جی دیکھیں یہ بندہ جو تھا اس کا آپ نے حال پہلے دیکھا تھا, اب اس کو آپ دیکھیں, میں یہ اس کو جڑی بوٹی دی ہے, اب دیکھیں یہ بالکل صحیح ہو گیا, اس کے سمٹمز چلے گئے. اگر دس ہیپنس تو پھر ہی لوگ اس کی بات مانیں گے. I mean, they are also, they can be phenomena like desperation, they can be phenomena like frustration, lack of alternatives, جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو کر بھی چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جو ان کے مسئلے کو, سمٹم کو حل نہیں کر سکتے. یہ بھی ہوتا ہے, I mean, اصل دنیا میں. But the fact of the matter is کہ
جب کوئی لوکل نالج کے اوپر اگر کوئی ہربل پراپرٹیز کسی جڑی بوٹی کی پروو کر رہا ہو تو دے آلسو ہیو ٹو کنڈکٹ این ایکسپیریمنٹ. وہ کہیں گے کہ جی یہ سمٹم تھا, یہ ہم نے جڑی بوٹیاں دی ہیں, اب آپ خود دیکھ لیں, کاز اینڈ افیکٹ دیکھ لیں آپ جڑی بوٹی کے استعمال کا. سو لوگوں کو وہ بھی دلیل پیش کر رہے ہیں. اب جو سائنسدان ہے وہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن کو اسٹڈی کرے گا, وہ دیکھے گا کہ ایک کیمیکل کا دوسرے کیمیکل کے ساتھ ملاپ جو ہوا ہے تو پھر کیمیکل ریئیکشن کیا ہو رہا ہے اور اس کیمیکل ریئیکشن کی کیا امپلیکیشن ہے, وہ میتھمیٹیکل فارمولا کے ذریعے یا ڈائیگرامز کے ذریعے یا لیب سیٹنگ کے اندر ایکسپیریمنٹ کے ذریعے وہ کاز اینڈ افیکٹ کو ایکسپلین کرے گا. سو دیر از اے ڈفرنس ان ہاؤ دیٹ از ڈن, بٹ اگر آپ اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یو ول ریئلائز کہ یہ امپیریکل طریقہ ہے, ایویڈنس بیسڈ طریقہ ہے, کاز اینڈ افیکٹ بیسڈ طریقہ ہے, اور یہ سملیرٹی ہے. آن دا سرفیس آف اٹ تو لگتا ہے کہ جی وہ ایک بندہ جو ہے وہ تو ویسے زبانی لوگوں کو دکھا رہا ہے, دوسرا بندہ جو ہے وہ تو کتاب کے ذریعے لوگوں کو فارمولاز کے ذریعے اپنی بات ثابت کر رہا ہے. بٹ جو اگر پروسیجر ہے, آپ پروسیجر کو دیکھیں تو یہ ایکسپیریمنٹل بیسڈ ہیں, دونوں ہی ایکسپیریمنٹل بیسڈ ہیں, کیونکہ ایکسپیریمنٹ میں ہوتا کیا ہے, یہ کاز ہے, یہ افیکٹ ہے. That is what is determined in an experiment. And both these branches of knowledge are using experiments. Scientific knowledge relies on controlled experiments. ہاں یہ بات ہے کہ جو سائنسدان جب لیبورٹری سیٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر اس کے پاس یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر سکے. یعنی کہ جب ایک سائنسدان ایک لیب سیٹنگ میں کچھ کرتا ہے تو وہ باقی جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کر سکتا ہے. نیچرل انوائرمنٹ میں باقی چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی. اگر اب جس طرح ہم نے بات کی تھی جڑی بوٹی کی, اب اگر کوئی لوگ آتے ہیں کسی کے پاس جڑی بوٹی سے علاج کروانے کے لیے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں اور کوئی ہسپتال نہیں ہے, یا وہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ میڈیسن دوسری جو ہے سائنسی میڈیسن وہ افورڈ نہیں کر سکتے. سو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ریئل لائف کے اندر کنٹرول کرنا واقعی مشکل ہے. مگر لیبارٹری میں تو صرف وہ اس کے اندر کیمیکل ہے, اس سبسٹنس کے اندر اس کیمیکل کا ریئیکشن دیکھا جائے گا آن اے پرٹیکولر سمٹم. سو اٹ از اے کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ, کیونکہ لیبارٹری سیٹنگ میں وہ ہو رہی ہے. سو یہ جو ڈفرنس ہے, یہ ڈفرنس واقعی ہے بٹوین کنڈکٹنگ اے نیچرل ایکسپیریمنٹ اینڈ اے کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ. اور سائنس جو ہے وہ کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کرتی ہے, بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو سی کہ اس کی جب ایپلیکیشن ہوتی ہے تو دیٹ از ناٹ ان اے کنٹرولڈ سیٹنگ. اب جب میڈیسن ملنی ہے تو میڈیسن اگر کوئی ٹیبلٹ کی فارم میں ملنی ہے تو وہ انسان نے ہی کھانی ہے. اب انسان کے اوپر اور سماجی پریشرز بھی ہیں, اس کے ماحولیات کے بھی پریشرز ہیں. اب انسان کو تو پوری زندگی ایک لیب کے اندر نہیں بند کیا جا سکتا. سو یہی جو سائنسدان کی جو تھیری کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے نکلتی ہے اس کو ریئل لائف میں اپلائی کرنا پڑتا ہے. سو ان ریئل لائف تو دے آر thousands of things happening at the same time. وہاں پر کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ تو نہیں ہو سکتی, اینڈ دیٹ از وائی سم تھیریز وہ کہتے ہیں نا کہ کتاب میں جو تھیری ہے وہ آپ کو ریئل لائف میں کم ہی نظر آئے گی. دیٹ از دا ریزن, کیونکہ ریئل لائف از فل آف تھیریز, اٹس فل آف ڈفرنٹ ٹائپس آف ریالٹیز. سرفیس لیول پر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ ایویڈنس جب آپ نے گیدر کرنی ہو, اگر آپ ایک نظریے سے ایک ایٹیٹیوڈ سے چیز دیکھیں تو آپ کو اس کے لیے بھی بے شمار فیکٹس نظر آ جائیں گے. اگر آپ نے ایک اور نظریے سے ایک سچویشن کو دیکھنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو بے شمار فیکٹس نظر آ جائیں گے. آپ کاز اینڈ افیکٹس بھی پیش کر دیں گے. دیٹ از وائی ریئل لائف از سیڈ ٹو بی دیٹ ٹرکی, اینڈ دیٹ از وائی ون ہیز ٹو ایڈمٹ کہ جی لوکل ویز آف نالج میں بھی کوئی وزن ہے اور سائنٹیفک کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ میں بھی کوئی وزن ہے, اور سملیرٹیز بھی ہیں. اب سملیرٹیز ہم نے تھوڑی سی دیکھ لی ہیں, اب ہم چلتے ہیں ڈسٹنکشنز. اب کیا ایک دوسرے میں جو ان کے طریقہ کار ہیں آف گیننگ نالج, اس میں ڈسٹنکشن کیا ہے.
Scientific knowledge seeks information which is transferable to any spatial or social setting, that is, which is not context bound. As a result, scientists know a great deal about small sections of reality. اب سائنسدان جو ہے وہ کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے. جب وہ کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو وہ بہت ایک مائنر کاز افیکٹ کی بات کرتا ہے, مگر وہ جو مائنر کاز افیکٹ ہے وہ کام کرتا ہے پکا. وہ اتنا اس کا مائکروسکوپک فوکس ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی اگر یہ چیز ہوئی تو پھر وہ چیز ہوگی, کیونکہ اس نے ایک اسمال کنٹرولڈ سینس میں وہ بات کرتا ہے. اب جب انفارچونیٹلی جب دنیا میں اس کو اپلائی کیا جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے اس کے ساتھ بہت سی اور چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر اس کا جو افیکٹ ہے وہ صحیح نہیں آتا. پھر سائنسدان کہتا ہے کہ جی یہ تو آپ نے چیز صحیح نہیں کی, تو پھر اس کا ظاہر ہے آپ کو افیکٹ جو میں کہہ رہا تھا وہ تو نہیں ملے گا. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایون اف یو لک ایٹ اکنامک تھاٹ, ریشنلی اکنامکس میں چند ریفارمز جب کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ ریفارم کر دیں گے تو ایفیشنسی اس طرح بڑھ جائے گی, مگر دا پرابلم از کہ وہ ریفارم اگر ہوتی بھی ہے تو وہ صحیح طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ حالات جو ہیں وہ اتنے مشکل ہوتے ہیں. سو ایز اے ریزلٹ پھر جو ڈیزائرڈ ایفیشنسی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. اینڈ اے سائنسدان اور اے ریشنل اکانومسٹ ول سے کہ جی آپ نے تو ریفارم صحیح طرح کی نہیں ہے تو پھر آپ کو ریزلٹ کیسے ملے گا. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جی حالات جو ہیں وہ اس کے اندر اس نے جو تجویز دی ہے وہ فیزیبل ہی نہیں ہے. سو یو سی, اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ایک لائیو ایگزامپل دینے کی کوشش کر رہا ہوں ٹو شو یو کہ یہ جو انالیسس ہے دس از ویری ریلیونٹ اور یہ واقعی زندگی میں یوزفل ہے. اس طرح کی چیزوں کے اوپر زور دینا, اس طرح کی چیزوں کے اوپر فوکس کرنا. So now I hope that you can understand and realize how this is meaningful information, how this is relevant information. اب آپ یہ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ جی جو سائنسدان ہے وہ بات تو کرتا ہے پکی, مگر وہ کاز اینڈ افیکٹ جو ہے وہ اس کا دیٹ از ون سیگمنٹ آف ریالٹی. وہ اپلائی بھی مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے. اگر یہ کاز ہوا تو یہ افیکٹ ہوگا, یہ کاز ہوا یہ افیکٹ ہوگا, اور چاہے وہ کہیں بھی کاز اپلائی کر دیں تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ نکل آئے گا, کیونکہ اٹس اے ویری اسمال سیگمنٹ آف ریالٹی. بٹ مصیبت انفارچونیٹلی یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, تو وہاں پر ایک کاز انٹروڈیوس تو کیا جا سکتا ہے, ایک ریفارم انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے, مگر ہر جگہ کے حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں. ہر جگہ کی جو فورسز باقی آپریٹ کر رہی ہیں ان گراؤنڈ ریالٹیز میں وہ مختلف ہیں. سو دے آر آلسو امپیکٹنگ دا افیکٹ. سو ایک ریفارم جو ہے وہ اگر آپ مختلف علاقوں میں اگر آپ انٹروڈیوس کرائیں تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ مختلف نظر آتے ہیں. سو دس از سم تھنگ دیٹ سائنسدان اور سم ون ہو تھنکس ریشنلی ہیز ٹو کنٹینڈ ود ان ریئل لائف. ان کانٹراسٹ, local knowledge systems seek spatially situation bound or context bound information. اب اس کے برعکس جو لوکل نالج ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ جو ہے وہ لمبے چوڑے کاز اینڈ افیکٹس کے سمٹمز میں نہیں جاتا, وہ اپنے حالات کے بارے میں اپنے بلیف سسٹمز کو دیکھتے ہوئے, اپنے لوگوں کی ذہنیت کو سمجھتے ہوئے, ان کی ایموشنل نیڈس کو سمجھتے ہوئے ایک تھیری پیش کرتا ہے. وہ بھی لوکل نالج جو پوزیس کرتا ہے وہ بھی اعتراف کرتا ہے اس چیز کا کہ وہ واقعی حالات جو ہیں ان کو میری تھیری ریفلیکٹ کر رہی ہو, مگر وہ لوکل حالات کی بات کرے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ جی کہیں اور کے حالات جو ہیں وہ تو مختلف ہیں تو میری تھیری وہاں پر وزن رکھتی ہے کہ نہیں. نو, فار لوکل نالج دا بیسک مسئلہ از ٹو لک ایٹ دا سچویشن ایٹ ہینڈ. جو گیون سچویشن ہے, جو گیون حالات ہیں, اس کے اندر جو وہ بات کر رہا ہے اس کا کتنا وزن ہے. سو یہ فوکسڈ اور کانٹیکسٹ باؤنڈ ہوتا ہے لوکل نالج. دا ویلیڈیٹی آف آئٹمس آف لوکل نالج is locally restricted.
That is, they cannot be transferred to other local context. اب اس میں جو مصیبت ہے یا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوکل نالج جو ہے چاہے وہ جتنا بھی اپنے لوگوں کو کنونس کر لے, وہ کیونکہ صرف انہی کے حالات کو دیکھ رہا ہے تو اٹ کین ناٹ بی اپلائڈ ٹو another situation. اب اگر ایک گیون کمیونٹی ہے ان سم ریموٹ لوکیشن, تو the people there will have a certain amount of local knowledge to explain their local circumstances. But اگر آپ اس جیوگرافک لوکیشن سے ہٹ جائیں تو ایک اور سچویشن میں ان کی جو تھیریز ہیں, ان کے جو تھاٹ پروسیسز ہیں وہ ریلیونٹ نہیں لگیں گے, بیکاز دے ڈونٹ look at the intricate interaction between cause and effect. They look at the natural environment اور اس کے اندر جو ان کو سمجھ آتی ہے, ان کے جو لوکل نالج پوزیس کرتے ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں دیکھا یہ ہو رہا ہے اور اس کا یہ افیکٹ ہے. تو وہ سارے حالات کا جائزہ لے کر, اپنے حالات کا جائزہ لے کر بات کرتے ہیں, مگر ان کی جو بات ہے اگر آپ کہیں اور اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو وہ چیز, ان کی انفارمیشن جو ہے وہ فٹ ان نہیں کرتی. سائنس کا کم از کم یہ فائدہ ہے کہ سائنٹیفک ریشنل تھاٹ جو ہے وہ بہت نٹی گریٹیز میں جا کر کاز اینڈ افیکٹ کو اینالائز کرتی ہے, اور وہ ہر جگہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے وہ نالج. یہ بات درست ہے کہ ہر جگہ پر حالات مختلف ہوتے ہیں اور وہ حالات جو ہیں وہ سائنٹیفک نالج کو کنٹامنیٹ کر دیتے ہیں, اور سائنٹیفک نالج از انیبل to a lot of the times deal with those local systems effectively. But the point is کہ جو local پھر systems ہیں وہ اتنے context bound ہوتے ہیں کہ وہ اور جگہوں پر forcefully تو شاید مسلط ہو سکیں, but they are unable to realize کہ ہمارے علاوہ بھی اور بھی حالات ہیں, اور بھی situations ہیں. So یہ ایک مصیبت ہے local knowledge کی. The potential for generalization and thus also mutual learning is in principle limited with local knowledge. So اب آپ دیکھیں گے کہ جو جنرلائزیشن کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ لوکل نالج میں نہیں ہے. لوکل نالج جو ہے وہ بس ایک ہی جگہ کی, ایک ہی گیون سیٹ آف حالات کی بات کر سکتا ہے, وہ جنرلائزیشن نہیں کر سکتا. وہ جنرلائزیشن کرنے کی کوشش کرے گا تو کہیں کوئی اور جگہ جہاں کے حالات جو مختلف ہیں وہاں پر اس کی بات جو ہے وہ صحیح طرح نہیں بیٹھی جائے گی, وہ مسلط پھر ہوئے گی اس سچویشن پر. سو یہ جو جنرلائزیشن کی کیپیسٹی ہے یہ ریشنل نالج میں ہے, سائنٹیفک بیسڈ نالج میں ہے, مگر لوکل نالج میں نہیں ہے. The owners of local knowledge are often only inadequately aware of market systems, for example. اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو لوکل اونرز آف نالج ہوتے ہیں وہ کیونکہ ان کی نظر اپنے حالات پر اتنی فکسڈ ہوتی ہے کہ ان کو وہ باہر کے حالات کے بارے میں نہ تو اتنا علم ہوتا ہے, اور اکثر انہیں ایسی چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. مطلب پوری دنیا کے جو حالات ہیں, سسٹمز جو ہیں وہ ریشنالٹی کے اوپر بیسڈ ہیں کیونکہ ان میں جنرلائزیشن کی کیپیسٹی ہے. تو لوکل اونرز آف نالج جو ہیں دے آر انیبل ٹو ڈیل ود دیز فورسز افیکٹولی. اور اس کی مثال ہے مارکیٹ میکینزم. اب آپ دیکھ لیں مارکیٹ کا جو میکینزم ہے, لبرلائزیشن کی جو پالیسیز ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, مگر جو لوکل اونرز آف نالج ہیں جو اپنی ٹریڈیشنل ویز آف تھنکنگ کے ساتھ اپنی سچویشن کو سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, دے کین ناٹ کوپ ود دیز یونیورسل جنرلائزڈ ریشنل ویز آف تھنکنگ. سو اب اگر مارکیٹ میکینزم ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک اگر اسمال ریموٹ لوکیشن میں اگر 150 لوگوں کی کمیونٹی ہے تو جو ان کا لوکل لیڈر ہے وہ آپس میں تو بارٹر سسٹم کے ذریعے اور کنشپ ٹائز کے بیسس پہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن انشور کر سکتا ہے, مگر دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو ہیو اے ویری ٹف ٹائم ڈیلنگ ود دا مارکیٹ بیسڈ سسٹم جہاں پر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اینڈ اس طرح کی کمپٹیشن ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ
ایک کموڈیٹی کی پرائز کو ڈٹرمن کر رہے ہیں. وہاں پر دس پرسن اینڈ دس لوکل نالج ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹرائک اے گڈ ڈیل. سو یہ ایک مسئلہ ہے لوکل اونرز آف نالج کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نالج کے بارے میں جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نالج کہاں سے آتا ہے, مختلف نالجز میں کیا فرق ہے اور ان میں کیا سملیرٹیز ہیں, ان میں کیا بیسس آف کمپیریزن ہے, کیا بیسس آف کانٹراسٹ ہے, اس کے فائدے کیا ہیں. سو اب ہم اس طرف چلتے ہیں. The intercultural perspective of anthropologists enables them to reflect on and integrate both ways of knowing and foreseeing where to draw the line. اب anthropologist جو ہے کم از کم کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور وہ to a certain extent سینسٹیو بھی ہے اور ڈسپلنڈ بھی ہے, اینڈ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ جی جو میرا طریقہ ہے یا ریشنل طریقہ ہے آف نالج, دیٹ از ناٹ دی اونلی وے. اٹ از آلسو نیسسری ٹو لسن ٹو دا وائس آف دا پیپل. اٹ از نیسسری ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین دا ایمک اینڈ دا ایٹک اپروچ. سو جو ایک اینتھروپولوجسٹ ہے اس کی ایک یونیک پوزیشن ہے کہ وہ لوگوں کی بات بھی سنے, ان کو مطلب ان کی طرف کانڈیسینڈنگ رویہ نہ رکھے کہ جی یہ تو بے وقوف ہیں, ان کو تو جاہل ہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا, مطلب ان کو ڈسکارڈ نہ کر دے اور ان کے اوپر اپنے اوپینینز, اپنے بریف کیس سے نکالے ہوئے پیپرز اور ان کے اندر جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر مسلط نہ کرے. اینتھروپولوجسٹ میں کم از کم اتنا احساس جو ہے وہ ہوتا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس لیے اینتھروپولوجسٹ کو واقعی فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے, بالخصوص جب ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو رہے ہوں, اور ہم اگلے لیکچرز میں اس کے اوپر فوکس کریں گے. تو اینتھروپولوجسٹ واقعی ہی ایک یوزفل رول ادا کر سکتا ہے, کیونکہ ہی کین آلسو ڈرا اے لائن, ہی کین سی کہ جی یہاں تک سائنٹیفک نالج جو ہے وہ واقعی ہی اس کمیونٹی میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, اور یہاں سے آگے اگر زیادہ ہم نے سائنسی ترقی کی بات کی تو یہاں کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے سسٹمز نہیں چلنے. ہم لگا تو جائیں گے مگر 3 سالوں میں وہ ان کی نہ کو مینٹیننس ہونی ہے اور توڑ پھوڑ ہونی شروع ہو جائے گی, اینڈ نہ ہی کسی نے یوز کرنا ہے یہ سسٹم. سو دے نو ہاؤ ٹو ڈرا اے لائن. دے آلسو نو ہاؤ ٹو ڈرا اے لائن کہ جہاں پر اپنے ہی خیالات, پکے پکائے خیالات جو ہیں, جب وہ بالکل ہی پریکٹیکلٹی سے ہٹ جائیں تو پھر ایک اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے خیالات کو کمپیئر کر سکتا ہے ود آؤٹر ریالٹیز, اینڈ سے کہ جی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو باقی یہ کچھ بھی ہو رہا ہے, اور یہ جو باقی کاز اینڈ افیکٹس ہیں یہ آپ کو بھی متاثر کریں گے, تو یو بیٹر ریوائز یور تھنکنگ, یو بیٹر لرن ٹو اڈیپٹ, ورنہ آپ کے تو لوگ بھوکے ننگے مر جائیں گے سارے. سو اینتھروپولوجسٹ کین ڈرا اے لائن بٹوین دا سائنٹیفک اینڈ دا لوکل basis of knowing. Local knowledge, out of its cultural situation, loses its frame of reference, and without the necessary skills to decipher it, becomes meaningless. اب جو اینتھروپولوجسٹ ہے وہ یہ بھی ریئلائز کرتا ہے کہ جی لوکل نالج جو ہے وہ کیونکہ ایک سچویشن کو دیکھ کر حاصل کیا گیا ہے, تو اس کو اسی سچویشن کے بیسس پہ جج کرنا چاہیے. اب اگر آپ اس کو اس سچویشن سے نکال دیں گے اور آپ اس کو اس نالج کا آپ پھر تو تماشا بنا دیں گے, یو ول سے کہ جی دیکھیں یہ تو لوگ کیا یہ انہوں نے ٹیٹو سارے کرائے ہوئے ہیں اور یہ تو سیویجز کی طرح پھر رہے ہیں. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ریئلائز کہ جی ان کا ایک نظام ہے, ان کا ایک اپنا سینس آف فیشن ہے وچ از انفارمڈ بائی دا لوکل انوائرمنٹ. جنگل میں رہ رہے ہیں تو انہوں نے اسی طرح پھرنا ہے نا, ان کے تو حالات یہ ہیں. یہاں پر یہ مطلب وہ رین کوٹ پہن کر تو نہیں پھریں گے. سو بیسکلی یہ جو اس طرح کا جو لوکل نالج ہے, لوکل یوز آف ہربل پروڈکٹس ہے, پروڈکٹس تو نہیں کہہ سکتے مگر ہربل پلانٹس جو ہے وہ اٹ از ود ان اے گیون سچویشن. A lot of the rituals, a lot of the kinship systems are within a given situation. آپ کو اس سچویشن سے اگر اس نالج کو نکالیں گے تو وہ نالج عجیب لگے گا. It needs to be deciphered. And decipher کرنے کے لیے you need someone who can understand the local frame of reference. And یہ بھی کام جو ہے anthropologist کے لیے comparatively easy ہے to understand کہ local
جو نالج ہے اس میں اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے, اس کے پیچھے بھی سوچ ہے, وہ بھی حالات کی ایویڈنس کے اوپر بیسڈ ہے, اس نے بھی لوگوں کو کنونس کیا ہوا ہے, تو اس میں کوئی میٹر تو ہوگا, مگر اس میٹر کو ڈسائفر کرنے کے لیے ان حالات کو دیکھنا جو ہے وہ لازمی ہے. اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ اینتھروپالوجسٹ کی پولیٹیکل کنٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے ان ڈسائفرنگ لوکل نالج. اب ایک ورڈ آف کاشن جو ہے, جو ذرا تھوڑا سا جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, ہم اس کی طرف چلتے ہیں. وائل لوکل نالج انکریزز پیپلز امپاورمنٹ, انہانسز the visibility of their problems, is geared to subsistence and risk minimization, leading to more sustainable solutions, a cautious approach has to be adopted. اس کے باوجود کہ جی لوکل نالج جو ہے وہ لوگوں کو, اگر آپ ان کے نالج کو ایڈمٹ کریں گے تو آپ ان کو عزت دیں گے, آپ ان کو تھوڑی سی پاور دیں گے, یہ بات تو سچ ہے. اس لیے لوکل نالج ضروری ہے, لوکل نالج کا اعتراف کرنا. آپ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں صحیح طرح تبھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ ان کی زبان میں ان کے خیالات کے مطابق اس مسئلے کو دیکھیں. آپ اپنے اگر ہیلی کاپٹر میں جائیں اور آپ جا کر دیکھیں, آپ کہیں جی 3 کلومیٹر سے دور پانی لانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو ہم پائپس یہاں پر آپ لگا لیں تو 1 سیکنڈ میں آپ کا کام ہو جائے گا. بٹ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں پر تو پائپس لگانے والے ہی نہیں ہے کوئی, ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, تو ان کے لیے تو وہ جینوئن مسئلہ ہے. سو یہ جو لوکل حالات ہیں وہ لوکل پرابلمس کو بہت افیکٹولی پورٹرے کرتے ہیں, اور ان کو لوکل نالج کے سینس میں, ایمک سینس میں سمجھنا لازمی ہے. اور وہ جو پریکٹیکل اپروچ ہے وہ لوکل نالج میں ہوتی ہے, کیونکہ وہ ان حالات سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بیسٹ سسٹینیبل جو طریقہ ہے وہ لوکل نالج جو ہے وہ پیش کرتا ہے, بیکاز اٹ نوز دا پرٹیکولر حالات ویری ویل. تو وہ ایک بڑی پریکٹیکل فیزیبل قسم کی اپروچ پیش کرتے ہیں لوکل نالج جو پوزیس کرتے ہیں, اور رسک بھی کم ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ماحول کو, اپنی انوائرمنٹ کو جانتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہاں یہ چیز چل سکتی ہے, یہاں یہ چیز نہیں چلے گی. سو رسک بھی منیمائز ہو جاتا ہے. سو ان ساری چیزوں کی وجہ سے لوکل نالج جو ہے وہ اچھی چیز ہے, مگر اس کے باوجود ون ہیز ٹو بی کاشس وین ڈیلنگ ود دی آئیڈیا آف لوکل نالج. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پریکٹسز وچ آر بیسڈ آن لوکل نالج آر ناٹ پر سے ایکولوجیکلی ساؤنڈ, نیسسریلی سوشلی جسٹ اور ایون ڈیموکریٹک. اب اگر آپ دیکھیں لوکل نالج کو, تو لوکل نالج میں ضروری نہیں ہے کہ انصاف ہو رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کا برابری سے خیال رکھا جا رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ماحولیات کا خیال رکھا جا رہا ہے. لوکل نالج میں بھی مسئلے مسائل ہیں, لوکل نالج میں بھی کئی لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ پاور ہے, وہ باقیوں کی بات نہیں سنتے. سو اس لیے نہیں کہ اب جو اگر کچھ چیف ہے کسی علاقے کا, ہم کہیں ہاں جی انہی کو سب کچھ پتا ہے, انہی کی بات مانتے ہیں, ہم انہی کی مدد کریں گے, کیونکہ انہوں نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سسٹم باقی لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے. سو ان کا جو نالج ہے وہ اس کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنا پڑتا ہے ود ادر ٹائپس آف نوئنگ. نیدر از لوکل نالج equivalent to people's knowledge in the sense that it would always be shared by most or even all members of a group. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لوکل نالج جو ہے وہ جنرل انفارمیشن ہے ایک کمیونٹی کی. ہو سکتا ہے وہاں پر صرف چند لوگوں کو ہی لوکل نالج جو ہے وہ ان چند لوگوں کے پاس ہی لوکل نالج ہو. سو دیٹ آلسو ہیز ٹو بی ریئلائزڈ کہ لوکل نالج میں بھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کئی لوکل نالجز جو ہیں وہ صرف میڈیسن مین کو پتا ہوتے ہیں, کئی چیزیں صرف آدمیوں کو پتا ہوتی ہیں, کئی چیزیں صرف عورتوں کو پتا ہوتی ہیں. سو لوکل نالج کی بھی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. اینڈ فار سم ون ہو کمز ان اینڈ ٹرائز ٹو اسیس کہ جی یہ حالات کیا ہیں, یہاں پر کیا انفارمیشن ہے, دے ہیو ٹو بی ایبل ٹو ریئلائز دس. سو اب ہم کافی ساری باتیں کر چکے ہیں ریگارڈنگ the idea of local knowledge in the last lecture, and in this lecture we have also compared it with the idea of rational scientific knowledge, and I hope that this gives you a greater understanding regarding the idea of knowledge. And with this I'll close the lecture for today and hope to see you next time. Khuda Hafiz.